عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے آقا کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکہ کے کسی بڑے سردار، قریش کے کسی بڑے جاگیردار کو نبی بنا کر بھیجتا، طائف کے کسی بڑے سرمایہ دار کو نبوت عطا کرتا۔ آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، بیٹھتا ہے کھجوروں کی چٹائی پر، سوتا اور لیٹتا ہے پھٹی ہوئی چادر پر، اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے، لعل و جواہرات اور حسین عمدہ محلات ہوتے۔ اللہ اکبر! جب کفار کا غرور، تکبر و عناد و تعصب حد سے بڑھ گیا تو پھر غیرت خداوندی نے پکار کر کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انکار کرنے والوں، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو لعل و جواہرات اور حسین عمدہ محلات میں تلاش کرنے والوں، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سیدنا صدیق کی صداقت کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی لاچار اور بے کسوں کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھو، اور اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی کی شجاعت کو دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی لاچار اور بیوہ اور مسکینوں کو دیکھو۔ آخرکار عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں میں طاقت و قوت دے کے بھیجا ہے اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے؟ آخرکار آنسو سے بھیگی آنکھوں نے اسے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر طرف سے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر طرف سے مایوسی نظر آئی تو پھر اس نے حسرت بھری نگاہ سے مدینے کی طرف نظر جمائی، دیکھا کہ ساری کائنات کا ہادی، زمین و آسمان کا مالک، کون و مکہ کا شہنشاہ، عرب و عجم کا تاجدار ایک خستہ حجرے میں بیٹھ کر، کھجوروں کی چٹائی پر بیٹھ کر اور اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر دعا فرما رہی ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں بنا اور مسکینوں میں زندہ رکھ، اور کل قیامت کے دن مسکینوں ہی کے گروہ میں اٹھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ میرے آقا انعامدار ہیں، آپ شہنشاہ دو جہاں ہو کر ایسی دعا کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تجھے پتا نہیں کہ کل قیامت کے دن امیروں سے 40 برس پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، یعنی محتاجی میرے لیے باعث فخر ہے۔ آج کے پرفتن ترقی یافتہ دور میں غریبوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دولت سرمایہ دار اور سرمسرت اور متکبر انسان شاید یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد جتنی زمین کسی بڑے انسان کو ملتی ہے اتنی ہی زمین کسی چھوٹے کو ملتی ہے، جتنا کفن بادشاہ کو ملتا ہے، شاہ کو ملتا ہے، اتنا ہی کفن کسی غریب اور مسکین کو ملتا ہے۔ لہٰذا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور یہی وہ رسول ہیں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم، یعنی الاؤ کو دور کرنے والے، بلاؤ کو دور کرنے والے، قحط کو ختم کرنے والے، شفا کو قحط کو ختم کرنے والے، اور رنج و علم کو مٹانے والے، اور عمر طویل عطا کرنے والے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمت کا کیا کہنا، حضور کی رحمت کا کیا کہنا۔ کسی کو غلامی سے آزاد مل رہی ہے، کسی کو دولت مل رہی ہے، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو عدالت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، اور حضرت علی کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبد المطلب
المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب سوچنے لگے اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اینٹ ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح کعبے کو تعمیر کی جائے گی؟ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہوا؟ کعبہ منہ کے بل گر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں. ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے. وہ خاتون کہتی ہے اے عبد المطلب آج تیرے گھر پوتا ہوا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں. حضرت عبد المطلب نے سن کر ارشاد فرمایا اے مکہ والو سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا، اس لیے کہ میرے پوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثادت کی خوشی میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کے سرزمین سے اپنے قلم کو چلاتے ہیں اور جنبش دیتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. وما علینا الا